دوستو یہ دیکھو، یہ دنیا کا نقشہ ہے۔ اس میں آپ کو 206 ممالک دکھائی دیں گے۔ اس میں صرف 2 ممالک ہیں جو آج تک لڑتے آ رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس میں سے کون سا ملک، آیا فلسطین ہے یا اسرائیل، کون حق پر ہے، یہ زمین آیا کس کی ہے۔ تاریخی پس منظر میں جب اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ ایک چھوٹا سا ملک آخر اتنی بڑھ کے کیوں مرتا ہے، آخر اس کے پیچھے ہے کون؟ اس ویڈیو میں آپ کو یہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ تو پیلے رنگ کے اندر یہ جو جگہ ہے چھوٹا سا ہے، بالکل بہت ہی باریک سا ایک معمولی سے جگہ ہے جو دنیا کے نقشے پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ اس میں تقریباً لگ بھگ آبادی 2 کروڑ کے قریب ہی ہوگی، جس میں سے صرف 80 لاکھ یہودی ہوں گے۔ اگر ہم اس نقشے کو ذرا زوم کر کے دیکھیں تو پھر آپ اس کو دیکھیں گے۔ دیکھو، یہ دیکھو نقشے میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو پیلے رنگ کا ہے یہ اسرائیل ہے، اور اس کا جو دارالخلافہ ہے وہ تل ابیب ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسری طرف یہ جو آپ کو گرے کلر کی دکھائی دے رہی ہے یہ ویسٹ بینک ہے، اور دوسرا جو ہے نا غزہ اسٹرپ، غزہ کی پٹی، یہ 2 جگہیں جو ہے یہ فلسطین ہے۔ اچھا، اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطین تو بہت سکڑ چکا ہے، جبکہ اسرائیل ایک بہت ہی بڑے رقبے پر ہے۔ یہاں پر یہ جو سینٹر میں ہے جو یروشلم ہے، یہ بالکل آپ کو درمیان میں یہ دکھائی دے رہا ہے۔ یہ جو ہے اپنے 3 مذاہب تھے یہاں پہ شروع میں، تاریخی طور پر تینوں مذاہب ابھی بھی بستے ہیں۔ ان میں اپنے مسلمان بھی ہے، جویش یہودی بھی ہے، اور کرسچنز بھی ہے جو عیسائی ہیں، ابھی بھی بس رہے ہیں۔ یروشلم میں جو ہے مسلمانوں کا قبیلہ اول ہے، بیت المقدس، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں یہودی کہتے ہیں بقول ان کے عقائد کے کہ یہاں پہ جو ان کے تابوت سکینہ ہے، جو ان کے قیمتی اور ان کے مقدس سامان تھے، جسے تابوت سکینہ ایک صندوق ہے اس میں بند کیے ہوئے ہے، وہ بھی اسی جگہ پر ہے۔ یہودی آج بھی اسی کوج میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح بیت المقدس کو گرایا جائے اور اس کے نیچے سے جو تابوت سکینہ ہے اس کو نکال لیا جائے، اور جو ہے اپنا مسجد اقصی، اس کی جگہ اپنا تر ٹیمپل جو ہیکل سلیمانی ہے اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اس نقشے میں آپ دیکھو، یہ جو بالکل رائٹ کے سائڈ پہ یہ جو سارا گرین ہے، یہ جو سبز رنگ ہے، یہ سارا فلسطین ہے۔ یہ 1900 سے پہلے کا نقشہ ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 100% جو سارا علاقہ ہے یہ فلسطین کا حصہ ہے، لیکن پھر اس کے بعد مختلف جنگیں ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے ایک اپنا پلان دیا، یونائٹڈ نیشن پارٹیشن پلان، کہ کیسے اس رقبے کو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان بانٹا جائے گا۔ یہ جو دوسرا فوٹو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں یہ جو گرین حصہ ہے، یہ جو سبز ہے، یہ فلسطین ہے، اور باقی یہ جو وائٹ ایریا ہے، یہ سفید، یہ سارا اسرائیل ہے۔ یہ انہوں نے ایک مفروضے کے طور پر یہ کہا تھا کہ ایسا ہی ہم کریں گے۔ پھر اس کے بعد جنگ بھی ہوئی تھی 1948 میں۔ 1967 میں یہ جو تیسرا پکچر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں فلسطین یا عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی تھی، عرب اسرائیل وار جسے کہتے ہیں۔ اس میں جو ہے عربوں کو شکست ہوئی تھی، بری طرح سے شکست ہوئی تھی۔ بڑے بڑے عرب جو ممالک ہیں ان کو شکست ہوئی تھی، جس میں سعودی عرب، ترکی، لبنان، سیریا، یہ سارے شامل تھے۔ اس کے نتیجے میں اسرائیل جو ہے، جو یونائٹڈ نیشن 1947 کا جو پلان تھا اسے ہٹ گیا۔ اب اس نے جو ہے تقریباً 3/4 حصہ جو ہے فلسطین کا اپنے حصے میں لے لیا ہے۔ یہ دیکھو کہ 22% اب فلسطین رہ گیا ہے، جبکہ باقی سارا حصہ جو ہے وہ اسرائیل کے پاس چلا گیا ہے۔ 1967 کے بعد سے اب تک فلسطینیوں پر بے تحاشا ظلم ہوئے ہیں، بہت تنگ کیا گیا ہے، ان کو بہت ذلیل کیا گیا ہے۔ آپ کو کیا کہوں میں۔ ابھی یہ جو آپ یہ جو 4th پکچر دیکھ رہے ہیں 2020 میں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطین کو کس طرح اور بھی سکڑا دیا ہے۔ یہ دیکھو صرف ایک غزہ کی پٹی ہے، اور دوسری طرف آپ کو صرف فلسطین، وہ بھی آپ کو انویٹ کیا ہوا ہے، ایک قسم کے وہاں پر گھسے ہوئے ہیں، ان کو انسرکل کیا ہوا ہے۔ لیکن بس مسلمانوں پہ اللہ رحم کرے۔ لیکن آخر اس کے پیچھے ہے کون؟ یہ تو ایک سوال ہے کہ اتنا چھوٹا سا ملک، 80 لاکھ کی آبادی، اور اتنے مسلمان ممالک، 56 اسلامی ممالک ہیں، جس میں عرب ممالک بہت زیادہ ہے، ان کے ہوتے ہوئے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو دوستو صرف اس کا ایک ہی جواب ہے کہ امریکہ بہادر، ہاں جی، امریکہ بہادر کے ہوتے ہوئے کون اسرائیل کو میلے آنکھوں سے دیکھ بھی سکتا ہے۔ مستقبل کا کیا منظرنامہ ہوگا؟ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہی خواب ہے یہودیوں کا کہ وہ ایک گریٹر اسرائیل چاہتے ہیں۔ اچھا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف سے لبنان کا کچھ حصہ ہے، دوسری طرف سے سیریا کا ہے، نیچے سے یہ جو جارڈن ہے، اور چوتھی طرف سے ایجپٹ جو مصر ہے۔
یہ سارا کچھ حصہ ان ملکوں کا لیا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ ہم اس کو ایک کر کے ایک بڑا اسرائیل بنائیں گے، جسے کہتے ہیں ایکسپینشنزم آف دا اسرائیل، یعنی کہ گریٹر اسرائیل. واللہ عالم کہ کیا ایسا کچھ ہو بھی جائے گا یا نہیں.